نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک سے روایت ہے ترمذی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے دوران دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ دعا کس کو ملے گا؟ وقت جو مسجد میں موجود ہوگا نا، پہلے دعا اذان ہوئی، پھر اس کے بعد 15 منٹ تقریباً ملتے ہیں اس کے لیے، اور اگر انسان پہلے سے تیار ہو، وضو کر کے بیٹھا ہو، 2 نفل بھی پڑھ لے، تو اب دیکھیے کہ 15 منٹ کا وقت آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کیا مائیں اپنے بچوں کو گھروں میں نماز پڑھنے دیں؟ کیا بیویاں خود نہ شوہروں کو کہیں کہ جائیے مسجد میں دعا مانگ کے آئیے؟ ہم بعض دفعہ اتنے پریشان ہوتے اپنے حالات پہ کہ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ ڈپریشن ہے۔ اور بعض دفعہ تو انسان بڑی بدبختی کی باتیں نکالتا ہے منہ سے، لیکن وہ لمحے چھوڑ دیتے ہیں جن لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا تم کثرت سے دعا کیا کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ ساتھ یعنی وہ گھڑی مختصر سی ہے، فیو منٹس، فیو سیکنڈس، واللہ عالم، جو اس وقت جو دعا مانگی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح اذان کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جب میدان جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کے لشکر آپس میں لڑ رہے ہوں، اس وقت دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت سہل بن سعد سے ابو داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ کون سی؟ ایک اذان کے بعد، اور دوسری لڑائی کے وقت جب لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ اسی طرح بارش نازل ہونے کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس کی بھی روایت حاکم میں ہے، 2 وقت کی دعائیں رد نہیں کی جاتی یا بہت ہی کم رد کی جاتی ہیں، اذان کے بعد اور بارش نازل ہونے کے وقت۔ میں آپ سب سے پوچھوں گی کتنی دفعہ اپنے کانشیسلی اپنے آپ کو بارش میں بھگایا اور دعائیں مانگی؟ ہم تو مشکلوں میں آ جاتے ہیں، امبریلا نہیں گاڑی میں، بھیگ گئے، رین کوٹس چاہیے، بھیگنے دیجیے، کیا ہوا؟ پانی ہے، مٹی کے بنے ہوئے ہیں لیکن کھلیں گے نہیں۔ کبھی بہت ہی پریشان ہو نا، اور پھر بارش ہو رہی ہو تو باہر چلے جائیں اپنے بیک یارڈ میں، اپنے اوپر ڈالیں وہ پانی کے قطرے، اور ساتھ ہی رب کی رحمتوں کو یاد کریں۔ وہ بارش آپ کے لیے رحمت بن جائے گی اگر آپ نے اس وقت کو پا لیا۔ اسلام کتنے پیارے موقع دیتا ہے انسان کو منگوانے کے، اللہ کا قرب دینے کے، اور ہم ایسے وقت میں کہتے ہیں چلو پکوڑے بناؤ، سموسے بناؤ، لیکن دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ 9 ذی الحج کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن شعیب سے روایت ہے، ترمذی کی حسن روایت ہے کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح توبہ کرنے والے کی دعا رات یا دن کی ہر گھڑی میں قبول کی جاتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، محسوس کیجیے اس پھیلے ہوئے ہاتھ کو، رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور وہ اس کی توبہ قبول فرمائے، پھر دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور وہ اس کی توبہ قبول فرمائے، حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے۔ اور جو گناہ گار ہیں وہ گناہ کر کے بھی نہیں لوٹنا چاہتے، کبھی کبھی شرمساری ہوتی ہے، اللہ کس منہ سے تیرے سامنے آئے، اتنے گناہ کیے، اب آج کس طرح جائیں نماز پہ کھڑے ہو جائیں؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ کیوں شرماتے ہو؟ کیوں جھجکتے ہو؟ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں دن بھر کی گناہوں کو جمع کر کے میرے در پہ آ جاؤ،
ایک دفعہ میری خشیت سے تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ گیا، تمہارے دل سے پکار نکلی، اور اگر تم اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو گئے، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ رات اور دن کی کوئی تمیز نہیں، جب جیسے آؤ، بس دل توبہ والا لاؤ، دل توڑ کے لاؤ، تبدیلی کی نیت سے آؤ، پھر تمہاری بات میں جلدی سنوں گا، جلدی قبول کروں گا۔ گناہوں کا بوجھ لے لے کے چلتے پھرتے ہیں، بوجھل ہونے لگتے ہیں، پھر گندگی کا تعفن اٹھتا ہے۔ پھر اسی طرح رات کو جب آنکھ کھلے تو اس وقت دعا مانگیں۔ اللہ تو سوتے میں ایک لمحے کے لیے آنکھ کھل جائے تو بھی محروم نہیں کرتا، اور مجھے یہ اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ رات کو جب آنکھ کھلے انسان اللہ سے دعا مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی انسان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ پھر آخری تشہد، یعنی جس میں سلام پھیرنا ہوتا ہے، 4 رکعتیں ہیں تو چوتھی رکعت کا آخری، یا 2 ہیں تو دوسرا، یا تیسرا جس میں سلام پھرتی ہے، اس میں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر اس طرح ذکر کی محفلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کوہ صفا پر کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، رمی کے بعد کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی جب حج کے رکن ہیں جس میں پتھر مارتے ہیں اس کے اندر بھی قبول ہوتی ہے، مشعر حرام کے پاس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، کعبہ میں داخل ہوتے وقت کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جب انسان یعنی بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرتا ہے، جس میں اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا، اس وقت اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ کتنے ہی موقع ہیں نا دعاؤں کی قبولیت کے، کہیں جگہوں کو اللہ نے معتبر کر دیا، کہیں وقت کو معتبر کر دیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی باتوں کو کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ کیا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن کب نہیں۔ یعنی چند فیکٹرز ہم یہ دیکھیں گے کہ کن کی پھر دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اسی کے آئینے میں تو ہمیں اپنا آپ دکھے گا، اور پھر ہم ان اسباب کو اگر ہمارے اندر اس میں سے کوئی ایک بھی ہے یا سارے بھی ہیں تو گھبرائیں گے نہیں، بلکہ قبول کروانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں کیا ہے؟ غفلت اور لاپرواہی سے مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دماغ کہیں، ذہن کہیں، سوچ کہیں، اور زبان پہ لفظ ہوں صرف ایک پہاڑوں کی طرح، جیسے پہاڑے پڑ رہے ہیں، تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دہان دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو مانگنا ہے تو معلوم بھی ہو۔ کتنوں کو پتہ ہے کہ دن میں 17 ٹائمز ہم ایک دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ کیا مانگتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے اس کی رضا والا طرز زندگی مانگ رہے ہیں، جس طریقے سے تو راضی ہے وہ مانگ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے یہ ہر ایک جانتا ہے۔ پھر اسی طرح گناہ اور قطع رحمی کی دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ گناہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، قطع رحمی کیا ہے؟ یعنی یہ دعا کرنا کہ فلاں رشتہ دار دوسرے سے کٹ جائے، بیوی یہی دعا مانگتی رہے کہ میرا شوہر اپنے ماں باپ سے کٹ جائے، بہنوں کو نہ ملے۔ اس کی روایت آپ کے سامنے رکھوں گی، مسند احمد کی روایت ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک اسے ضرور عطا فرماتا ہے، یا دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، یا دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ یہ بات سن کے صحابہ کرام کہنے لگے،
تب تو ہم کثرت سے دعا کریں گے، یعنی ہماری تو ضائع ہونی نہیں، تو ہم تو مانگیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں، یعنی مانگو، تمہیں کون روکتا ہے مانگنے سے؟ تو کیا پتہ چلا 3 صورتیں ہیں دعا کی، یا تو وہی چیز مل جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا دنیا میں آنے والی کوئی پریشانی ٹال دیتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ میری قبول نہیں ہوتی، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کو نہیں پتا اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی بھی مصیبت آنے والی تھی۔ ادھر دنیا میں وہ کوئی چیز مانگ رہا تھا، مثلا وہ مانگ رہا ہے اللہ مجھے فلاں گاڑی مل جائے، فلاں گاڑی مل جائے۔ اب ظاہر گاڑی نہیں ملی، لیکن آسمان سے اس پہ کوئی مصیبت آ رہی تھی، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہونا تھا، یا چوری ہونی تھی، یا اس کو کچھ اور معاملہ آنا تھا۔ اب یہ گاڑی کے مانگنے کی دعا جا کے اس مصیبت سے لڑتی ہے، اور اتنا لڑتی ہے کہ وہ مصیبت واپس چلی جاتی ہے۔ اب آپ کو وہ گاڑی نہیں ملی، لیکن آپ محفوظ ہو گئے۔ اور اسی طرح آخرت میں کیسے ذخیرہ کرے گا؟ اللہ اکبر! ایک بندہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور سب سے مایوس ہو جائے گا، رشتہ داروں سے جا کے ایک نیکی مانگے گا، مجھے نیکی دے دے، کوئی نہیں دے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، دوسرے کہاں پھر آئیں؟ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ آدمی بھاگے گا ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بیوی سے، بچوں سے، کوئی کام نہیں آئے گا، اور انسان شرمندہ ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آ جائے گا کہ اب تو لگتا ہے جہنم میں جانا مقدر ہو گیا، فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، دنیا میں نیکیوں کی قدر نہ کی، اور آج ایک نیکی کی کمی مجھے کہاں لے گئی۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا، فرشتوں کو کہیں گے کہ جاؤ، میں نے جو اس کے لیے چھپا کے رکھا ہے وہ لے کے آؤ۔ فرشتے جائیں گے کہ ایک موتی چھوٹا سا ڈبیا میں چھپایا ہوا، وہ لا کے اس کے نامہ اعمال میں رکھیں گے، اور اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اس کو جنت کی خوشخبری مل جائے گی۔ پوچھے گا اللہ تعالیٰ آج تو بڑا ہی احسان کیا، دنیا میں بھی بڑے تھے لیکن آج تو بڑا ہی احسان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احسان نہیں کیا، یہ تیری نیکی ہے۔ یہ میری کون سی نیکی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرائیں گے، یاد کر فلاں رات تھی، سب سو رہے تھے، تو بھی سو رہا تھا، پھر میرے خوف نے تجھے بیدار کر دیا، تو اٹھا، وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑا ہوا، پھر تیری آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ ٹپکا تھا، کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایسا ہوا تھا، سب یاد آ جائے گا، سب میموری ریکال ہو جائے گی، ہاں اللہ ایسا ہوا تھا، کہا یہ تیرا وہی آنسو میں نے موتی کا بنا کے چھپا دیا، مجھے پتا تھا تیرے اوپر یہ مشکل وقت آئے گا۔ اور دوسری روایت میں کیا آتا ہے کہ جب انسان بڑا مایوس ہو کے کھڑا ہوگا اپنے نیکیوں اور بدیوں کے پلڑوں کے پاس کہ اب جہنم میں جانا مقدر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے لیے کچھ لاؤ، تو وہ لائیں گے تو ایک گٹھڑ ہوگا، جیسے ایک ہیپ سا ہوتا ہے، تو کہیں گے اس کو اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھو۔ وہ پوچھے گا یہ کیا ہے؟ تو پھر کہا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں جو تو زندگی بھر مانگتا رہا اور قبول نہ ہوئیں۔ اس وقت پھر انسان کہے گا کہ کاش میری زندگی میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج میرے درجوں کی بلندی کا باعث ہوتی۔ ایسا ہے ہمارا رب، کچھ نہیں رکھتا اپنے پاس، سب لوٹا دے گا۔ مانگ کے تو دیکھیں، اس کے بن کے تو دیکھیں، اس سے پیار کر کے تو دیکھیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کے تو دیکھیں۔ کیوں اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں؟ کیوں ناراض رہتے ہیں اس سے؟ کیوں بدگمان رہتے ہیں؟ وہ تو خود کہتا ہے اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیوں تیری زبان پہ یہ آتا رہتا ہے کہ رب بڑا سخت ہے، رب بڑا ایسا ہے؟ اس نے پیدا کیا، تجھے درست کیا، تیری سارے کام کیے، کہ اب تجھے چھوڑ دے گا؟ سورہ انفطار کی آیتیں۔ تو بات یہی ہے، رب سے مانگتا ہے تو رب اس کو دیتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ